عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھو۔ یہ وہ تسبیح ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد پڑھتے تھے۔ اس تسبیح میں دنیا آخرت کی قیمتی خزانے چھپے ہیں۔ صرف نصیب والے ہی یہ تسبیح پڑھ سکیں گے۔ محترم ناظرین، دن کے چاروں اوقات میں ایک ایسا وقت آتا ہے جسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے والعصر کہہ کر الگ سے قسم کھائی۔ یہ وقت ہے جب سورج ڈھل رہا ہوتا ہے، دن کی روشنی پڑ رہی ہوتی ہے، دنیا کی مصروفیت اپنے اختتام کے جانب بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اس وقت کی خاموشی سنجیدگی انسان کو قدرت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ عصر کا وقت ایک ایسا روحانی لمحہ ہے جو نہ صرف عبادت کی قبولیت کے لیے اہم ہے بلکہ قسمت کے بند دروازے کھولنے والا ہے۔ عصر کے وقت کا تعلق بہت سے روحانی رازوں اور قبولیت کی ساعتوں سے ہے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے بارے میں امت کو خاص طور پر متنبہ فرمایا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان دن بھر کے دوڑ دھوپ کے بعد اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک عظیم سنت یہ بھی ہے، آپ عصر کے بعد خاص تسبیح پڑھا کرتے تھے جس میں دنیا آخرت کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ یہ تسبیح صرف الفاظ نہیں بلکہ یہ ایک ایسی روحانی کنجی ہے جو دلوں کو قفل کھول دیتی ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو مایوسی کی امید، بے سکونی کی سکون، تنگ دستی کو فروانی میں بدل دیتا ہے۔ اس تسبیح کے لیے قرآن سنت میں بے شمار اشارے ملتے ہیں۔ اہل دل نے اس کے فائدوں کو نسل در نسل منتقل کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں عصر کے بعد کا وقت بہت خاص تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اسی وقت کی دعاؤں، اذکار، تسبیحات کی تعلیم دی۔ اسی وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کئی بار نزول فرمایا کرتے اور اسی وقت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو خاص دعائیں عطا کی جاتے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، دیگر اکابرین اس وقت کو باب رحمت کہا کرتے تھے۔ اسلامی تاریخ کے اہم واقعات جیسے غزوہ بدر، صلح حدیبیہ، دیگر مواقع پر عصر کے وقت کی دعائیں قبول ہوئے۔ عصر کے وقت مانگی گئی دعائیں دیر پا مؤثر ثابت ہوئے۔ یہی وجہ علماء اکرام اس وقت کی دعاؤں کو ذریعہ نجات اور وسیلہ برکت کہتے ہیں۔ ناظرین، عصر کی نماز کو قرآن میں خاص مقام حاصل ہے۔ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی۔ سورۃ البقرہ۔ اکثر مفسرین مطابق صلاۃ وسط سے مراد عصر کی نماز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے لیے اعمال ضائع ہو گئے۔ عصر کی نماز کو منافقین سب سے زیادہ ترک کرتے تھے، اس لیے جو اسے ادا کرتا ہے وہ ایمان کی علامت ظاہر کرتا ہے۔ جس نے عصر کی نماز ادا نہ کی گویا اس کے اہل و مال سب کچھ برباد ہو گیا۔ جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فرشتے تمہارے پاس رات اور دن میں آتے ہیں اور وہ فجر عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ عصر کی نماز چھوڑنے سے والا گویا کافر کے قریب جا پہنچتا ہے۔ عصر اور فجر کی نماز دیکھو، اس میں فرشتوں کی گواہی ہوتی ہے۔ جو شخص عصر کی نماز کی پابندی کرے گا اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ جو نماز عصر چھوڑے وہ شیطان کی اطاعت میں داخل ہوتا ہے۔ عصر کی نماز کا ایک رکعت چھوڑ دینا دنیا مافیہ سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ ناظرین محترم، غزوہ بدر اسلام کی تاریخ کا پہلا اور فیصلہ کن معرکہ تھا جو 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو میدان بدر میں پیش آیا۔ اس معرکے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے غیبی مدد سے فتح عطا فرمائے۔ سب سے اہم لمحہ وہ تھا جب عصر کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ لڑی۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں بھی بیان ہوا۔
احادیث مبارکہ میں بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم کی تو قریش مکہ کو یہ برا برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے مسلمانوں پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اسی دوران یہ قافلہ جو ابو سفیان کی سربراہی میں شام سے مکہ واپس جا رہا تھا، اسے روکنے کی کوشش میں مسلمان بدر کے مقام پر پہنچے، مگر قافلہ بچ کر نکل گیا۔ مکے سے قریش کا لشکر جرار مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آ گیا۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ قریش کا لشکر 1000 سے زائد جنگجوؤں پر مشتمل تھا۔ نہ مسلمانوں کے پاس مکمل اسلحہ تھا، نہ گھوڑے اور زر تھے، مگر ان کے دل اللہ کی محبت، توکل، ایمان سے لبریز تھے۔ اللہ کے نبی نے میدان بدر میں ایک رات قبل دعا میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے التجا کی، اے اللہ، اگر آج یہ جماعت مسلمان ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر کوئی تیرا عبادت کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جس کا ترجمہ: جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی۔ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں، جو ایک کے بعد ایک آتے جائیں گے۔ جب جنگ کا وقت آیا اور دشمن اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ میدان میں اترا تو اللہ تعالیٰ نے عصر کے قریب فرشتے نازل فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتار دیے ہیں اور وہ اس وقت صفیں باندھ کر جنگ کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے کئی بار ایسے مناظر دیکھے جہاں ایک سفید لباس میں ملبوس سوار آسمانی رفتار سے کفار پر حملہ آور تھا۔ کئی کفار بعد میں کہتے تھے، ہم نے ایسے مخلوق دیکھی جو انسان نہ تھے۔ بعض کفار کے جسم پر ایسے زخم آئے جن کا وار کسی انسان نے نہ کیا تھا۔ حضرت رافع بن رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے جنگ میں دیکھا کہ دشمن کے سروں پر تلواریں چل رہی تھیں، حالانکہ وہاں کوئی انسان نہ تھا۔ ہم نے سمجھا یہ اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ہم نے آج بدر میں جنگ کی ہے اور یہ ہمارے لیے بھی آزمائش تھی۔ اس غیبی امداد اور مسلمانوں کے ایمان اور حوصلے کے باعث سے قریش کے 70 بڑے سردار مارے گئے، جن میں ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ وغیرہ شامل تھے۔ 70 قیدی بنا لی گئے۔ مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فتح کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا، کفار کو عبرت کا نشانہ بنا دیا، دنیا پر واضح کر دیا، اللہ ان لوگوں کی مدد فرماتا ہے جو دین حق کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا، میں نے جب بھی عصر کے بعد دعا مانگی وہ کبھی رد نہ ہوئی۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے انسان کو جہاں روحانی فوائد ملتے ہیں وہاں ساتھ دنیاوی فوائد بھی ملتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں واضح طور پر ذکر کیے گئے، یعنی تسبیح اللہ کی ایک اہم عبادت ہے جو انسان کو اللہ پاک کے قریب لے آتی ہے اور اس کے دل میں سکون، اطمینان، روحانی سکون پیدا کرتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، سن لو اللہ تعالیٰ کی ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو تسبیح پڑھنا انسان کے دل کو سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ جب انسان اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو وہ دنیاوی پریشانیوں سے دور ہو کر اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس سے دل میں سکون آتا ہے۔ جو لوگ اللہ پاک کے ذکر کرتے ہیں یعنی تسبیح پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ تسبیح پڑھنے سے اللہ سے مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، اسے مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ اللہ پاک کے ذکر سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ اپنی مشکلات سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تسبیح پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں۔ جو شخص صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے،
تو تسبیح انسان کی روزمرہ زندگی میں برکت کا کامیابی سکون لے کر آتی ہے۔ یہ عمل دنیا آخرت میں بھی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ تسبیح پڑھنے سے اللہ پاک کی مدد اور حفاظت بھی ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو شخص اللہ رب العزت کی تسبیح کرتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی میں مدد کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر انسان کی شیاطین کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ پاک کی مدد کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں کی عزت کامرانی عطا فرمائے، کبھی کسی کا محتاج نہ ہو، کبھی کسی کے سامنے ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، دشمنوں سے حاسد سے ہمیشہ محفوظ رہیں، تو آپ یہ بازی پلٹنے والی تسبیح ضرور پڑھیں۔ یہ تسبیح کو پڑھنے والے کے حق میں اللہ پاک سارے فیصلے فرما دیتا ہے۔ اس کے تمام مقاصد، اس کے خواہشات، اس کے مرادیں، اس کے تمنائیں پوری کی جاتی ہیں۔ اس کے ہر کام میں اللہ پاک کن کا حکم فرما دیتا ہے۔ اس کا ہر ناممکن کام اس کے حق میں کر دیا جاتا ہے اور وہ ممکن کر دیا جاتا ہے۔ اس تسبیح سے انشاءاللہ دونوں جہاں میں عزت کامرانی آپ کا مقدر بن جائے گی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ انسان جب کبھی اپنی زندگی کے مقصود کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اسے اس حوالے سے مختلف قسم کے سننے کو ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حوالے سے بہت ہی واضح خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کے آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اور انہیں ہم نے پیدا کیا، آسمان زمین کو، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہیں، کھیلتے ہوئے، یعنی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم بنائیں کوئی کھیل تماشا تو یقیناً ہم بنا لیتے اسے اپنے پاس سے، اگر ہم ہوتے ایسا کرنے والے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنین میں ارشاد فرماتے ہیں، تو کیا تم نے سمجھ لیا، بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں بے مقصد ہی ہے، یہ کہ بے شک ہمارے طرف تم نے لوٹ جاؤ گے۔ بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ حقیقی رب ہے، عزت والے عرش کا، جو پکارے اللہ پاک کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں کوئی دلیل کے پاس اس کی، تو بے شک اس کا حصہ اس کے رب کے پاس ہے۔ بلا شبہ یہ حقیقت ہے، کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ سورہ زراعت میں اللہ تعالیٰ نے انسان جنوں کی تخلیق کے مقصد کی نہایت حسن انداز میں واضح فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں انسانوں مگر اس کے لیے وہ میری عبادت کرے۔ تمام آیات پر غور فکر تدبیر کرنے کے بعد یہ آیت سمجھ میں آتی ہے۔ تخلیق انسانیت کا مقصد حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اس کی بندگی عبادت کو بجا لانا ہے۔ ان عبادت کو بجا لانے کے مختلف طریقے کتاب سنت میں مرکوز ہیں، جن میں ایک انتہائی خوبصورت آسان طریقہ اللہ تعالیٰ کا مسلسل ذکر کرنا ہے۔ ذکر الہی انوار کی کنجی ہے، بصیرت کا آغاز ہے، جمال فطرت کا اقرار ہے، یہ اصول علم کا جال ہے، یہ تماشا گاہ ہستی کے جلوہ آرائی حسن آفرین کو اقرار، ذاکر ذکر میں، زاہد کی فکر میں خالق آفا جھک نظر آتی ہے۔ یقین کرو اللہ پاک کا ذکر ہر چیز سے بزرگ تر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نماز، تلاوت قرآن مجید، دعا، استغفار سب شامل ہیں۔ بقول حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عظمت، اہمیت، برکات ہیں۔ ذکر اللہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے قلوب منور ہو جاتے ہیں۔ ذکر اللہ ہی سے وہ راستہ، وہ دروازہ ہے جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی اور جہاں بھی کچھ بندگان اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے اس کے گرد جمع ہوتے ہیں، ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سائے میں لے لیتے ہیں، ان پر سکینے کی کیفیت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مقربین فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں وحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا جس وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے، میری یاد میں اس کی ہونٹ حرکت کرتے ہیں، تو اس وقت میں اپنے
اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر الہی کے فوائد بتلائے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرمائے، جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر گزار کرو اور ناشکری سے بچو۔ اس آیت مبارکہ سے بات سمجھ میں آ جائے، جس شخص کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس شخص کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی تائید، نصرت، فضل ہر حال میں شامل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ان لوگوں کا ذکر کیا جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت، اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے بات معلوم ہو جاتی ہے، وہ لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت، بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے، ان لوگوں میں بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد عورتیں بھی شامل ہیں۔ نماز کی ادائیگی کا ذکر کرتے ہوئے اس کو بیان کیا گیا۔ نماز فحاشی برے کاموں سے روکتی ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا کام ہے۔ سورۃ العنکبوت میں ارشاد ہوا، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی اسے پڑھے، نماز قائم کرے، یقیناً نماز بے حیائی برائیوں سے روکتی ہے۔ بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اس آیت مبارکہ پر تدبیر کرنے سے بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے نتیجے میں انسان کو جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ منکرات کے اجتناب سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ چنانچہ ہر مومن مسلمان کو بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہے۔ تو ناظرین محترم، وقت کو، نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ اب آپ کو بتاتے ہیں وہ تسبیح وہ جو عصر کے نماز کے بعد پڑھنی چاہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز عصر کے بعد پڑھا کرتے تھے، جس میں دنیا آخرت کی قیمتی خزانے چھپے ہیں، بہت سے راز پوشیدہ ہیں، نصیب والے ہی یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی مشکل یا پریشانی سے نکلنے کے لیے، خاص طور پر اللہ پاک کی فوری مدد حاصل کرنے کے لیے، راستے سے ہر رکاوٹ فوراً دور کرنے کے لیے، ہر ناممکن کام کو ممکن کرنے کے لیے، غرض اس تسبیح کو کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ لینا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے نماز عصر ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو نماز کے بعد بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، مغرب کی نماز سے پہلے آپ نے اس تسبیح کو لازمی پڑھ لینا۔ اس کے لیے باوضو حالت میں سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جب آپ نے یہ کر لی تو فوری طور پر اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک کے ناموں کی تسبیح شروع کر دینی ہے۔ اللہ پاک کے 3 نام، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ان کا ورد شروع کر دینا ہے۔ ان تینوں ناموں کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اگر تم پریشان ہو تو اللہ کے نام کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یا تسبیح کرو تو اللہ پاک اس کی تمام مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ اس کے لیے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کا ذکر پڑھتے رہے۔ اللہ پاک کے یہ تینوں ناموں کا ذکر کرنے کے بعد اب آپ نے آج کے عمل کی تسبیح پڑھنی ہے، جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ وہ کلمات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ ان کلمات میں اللہ پاک کی پاکیزگی کا اظہار ہے، اس کا شکر کی علامت، بخشش کی درخواست ہے۔ اس کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی پورے 100 مرتبہ آپ نے ان کلمات کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی مختصر اور جامع صورت یعنی سورۃ الکوثر 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اب آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ عمل بہت ہی کمال کا عمل ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اب آپ نے اس کو نماز عصر کے بعد لازمی پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اس تسبیح میں دنیا آخرت کی راز پوشیدہ ہے۔ فیصلے آپ کے حق میں ہوں گے، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات پر کن کا حکم فرما دے گا، آپ کے ہر جائز مراد کو پورا فرما دے گا۔ ناظرین محترم، یہ چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہیں، ان پر خود بھی عمل کریں، اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو بھی ان کے متعلق بتائیں تاکہ ان کو پڑھنے سے دنیا آخرت کا فائدہ حاصل ہو۔ جو فوائد آپ کو ہوں گے انشاءاللہ آپ خود بھی اپنے نظروں سے دیکھیں گے، دنیا بھی دیکھ کر حیران رہ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں اتنا اجر دے گا جو بیان کرنے سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا بھی مانگنی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عین عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل یہ آیت فرمائے، تمہارے رب نے فرمایا ہے تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ اسی طرح حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر کو بدل نہیں سکتی، نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ تو یہی وجہ ہے جب بھی نماز پڑھے یا کوئی بھی عمل کریں اس کے بعد دعا لازمی پڑھا کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔